19 انچارج انویسٹیگیشن کے تقرر تبادلے کر دیے گئے۔ انسپکٹر اکرم حسین انچارج انویسٹیگیشن سرور روڈ تعینات۔ انسپکٹر نعیم الحق کو انچارج انویسٹیگیشن جنوبی چھاونی لگا دیا گیا۔ سب انسپکٹر ذیشان خان انچارج انویسٹیگیشن شالیمار تعینات۔ سب انسپکٹر احسان الحق کو شالیمار سے کلوز لائن کر دیا گیا۔ سب انسپکٹر محسن رفیق انچارج انویسٹیگیشن غازی آباد تعینات۔ سب انسپکٹر خالد فاروق کو انچارج انویسٹیگیشن سبززار تعینات کر دیا گیا۔ انسپکٹر گوہر اقبال کو سبززار سے انچارج انویسٹیگیشن سندر تعینات کر دیا گیا۔ سب انسپکٹر وکاس کو مغل پورہ سے کلوز لائن کر دیا گیا۔ انسپکٹر عامر سلیم کو رنگ محل سے انچارج انویسٹیگیشن بادامی باغ تعینات کر دیا گیا۔ ایل پی جی 7 روپے 39 پیسے مہنگی، نئی قیمت 209 روپے فی کلو ہو گئی۔ ایل پی جی کا 11.8 کلو کا سلنڈر 87 روپے 21 پیسے مہنگا۔ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2466 روپے 10 پیسے مقرر۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق فوری ہوگا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر دھڑا دھڑ چالان شہریوں کے لیے بن گئے وبال جان۔ جرمانوں کی آڑ میں ہتھ کڑیاں لگا کر نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگایا جانے لگا۔ گرفتار ہونے والے شہریوں میں طلبہ اور کم عمر نوجوان شامل۔ بائک لے کر پیدل جا رہا تھا، ون وے خلاف ورزی کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ پولیس اہلکار دو دن تھانے رکھتے ہیں پھر پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، گرفتار نوجوان کا الزام۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سنگین جرم بننے لگی۔ ضلع کچہری میں ضمانت کروانے والوں کا شدید رش۔ پولیس اہلکار ہتھ کڑیاں کم پڑنے پر ملزمان کو رسیوں سے باندھ کر عدالت لانے لگے۔ 2 روز میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 758 ملزمان کو پیش کیا گیا۔ گزشتہ روز ڈیوٹی مجسٹریٹ نے 415 ملزمان کی ضمانت منظور کی۔ ٹریفک وارڈنز کا سارا زور موٹر سائیکل سواروں پر۔ شہر بھر میں زیادہ تر کارروائیاں بائک سواروں کے خلاف۔ روزانہ درجنوں چلان اور پکڑ دھکڑ نے عوام کو شدید پریشان کر دیا۔ کریک ڈاؤن پر موٹر سائیکل سواروں میں غم و غصہ بڑھنے لگا۔ شہریوں کا موقف ہے کہ وارڈنز گاڑی والوں کو پوچھتے تک نہیں، صرف ہمارے ہی چالان ہوتے ہیں۔ پنجاب پولیس میں آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز کے تبادلے متوقع۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے افسران کے انٹرویو مکمل کر لیے۔ انٹرویو پینل میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان بھی شامل۔ 4 ریجنز کے آر پی اوز، 1 ضلع کے سی پی او، 8 اضلاع کے ڈی پی اوز کے لیے افسران کے انٹرویو کیے گئے۔ افسران کی تعیناتی جلد متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی کے یورپی یونین ہم آہنگی کمیٹی کے صدر برہان کا ترکی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، معاشی، ماحولیاتی اور پارلیمانی امور پر جامع تبادلہ خیال۔ مریم نواز کا پاکستان کے اسپیشل اکنامک زونز میں ترکیہ کی دلچسپی کا خیر مقدم۔ بولی ترک صدر کا پاکستان کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑا رہنا لازوال محبت کا اظہار ہے۔ پاک ترکیہ میں تجارت کو $5 ارب تک لے جانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان سے 43,000 افراد کی افرادی قوت کی ڈیمانڈ کر دی۔ پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ باضابطہ طلب۔ ٹیپٹا سے 10,000 اسکلڈ ہیومن ریسورسز کی مانگی۔ چیئرمین ٹیپٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد کھوکر کہتے ہیں متعلقہ اسکل سیٹ کے مطابق ورک فورس کی تیاری جاری ہے۔ ٹیپٹا جدید تقاضوں کے مطابق نوجوانوں کو تیار کر رہا ہے۔ صوبوں میں بہت سکسیسفلی افغانز کو باہر پاکستان سے واپس جو اللیگل افغانز ہیں ان کو بھیجنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن کے پی کے میں اس ٹائم پہ صورتحال اس کے برعکس ہے اور وہاں پہ اس ٹائم پہ باقاعدہ طور پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم کے پی کے گورنمنٹ کو بھی بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ٹائم ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کا سوچیں، اس کے بعد اپنی سیاست کریں، اس کے بعد اپنی باقی چیزوں کو نبھائیں۔ سب سے ضروری ہے کہ آپ کا ملک کہاں پہ ہے، آپ کا ملک کس چیز سے سفر کر رہا ہے،
سب سے پہلے آپ اس چیز کو ایڈریس کریں۔ ملک میں ہونے والے حالیہ حملوں میں افغان ملوث ہیں، غیر قانونی باشندوں کو واپس ان کے ملک میں بھیج رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں افغانیوں سے متعلق ہمیں مشکلات ہیں، وہاں افغانیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، بولے خیبر پختونخوا حکومت سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچے، وفاقی حکومت کے احکامات پر لازمی عمل کرنا ہوگا۔ ہم مزید دھماکوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، جو افغانی بغیر ویزے کے واپس آیا تو اسے گرفتار کیا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں وفاق اور صوبے جیسی اہمیت مقامی حکومت کی بھی ہے، مقامی حکومتوں کا وجود نامکمل ایجنڈا ہے، سیاسی اختلافات کو مکالمے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اسمبلی میں کسی بھی ممبر نے مقامی حکومت کی مخالفت نہیں کی، مقامی حکومتوں کو اختیار نہیں دیا جائے گا تو ریاست کمزور ہوگی، مضبوط بلدیاتی نظام سے پائیدار ترقی ممکن ہے، مقامی حکومتوں کی مضبوطی سے ہی مسائل حل ہوں گے، اختیارات بانٹنے سے ہی بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں مقامی حکومتیں فوجی دور میں پرانے پارلیمنٹرین کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوئیں، مقامی حکومتوں نے سیاست میں نرسری کا کردار ادا کیا، مقامی حکومتوں کو اس لیے ترجیح دی جاتی رہی کہ مرکزی حکومت پر سوال نہ ہو۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر خان کا تقریب سے خطاب، بولے وزیر اعلیٰ ڈی سی کے ذریعے نظام چلانے کو ترجیح دیتے ہیں، مقامی حکومتوں کے انتخاب میں لوگوں کی بہت دلچسپی ہے، میرا ووٹ مقامی حکومتوں کو مؤثر اور مضبوط بنانے میں ہے۔ سابق مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے کہا تھا تھائی لینڈ، چین، اٹلی اور جاپان میں مقامی حکومتوں کا نظام بہت مضبوط ہے، ہم مقامی حکومتی نظام فعال کر کے بھی بہتری لا سکتے ہیں، یہاں سیاسی جماعتوں کو مقامی حکومتوں سے دلچسپی نہیں، پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کو مؤثر بنانے بغیر نئی قیادت کا کوئی امکان نہیں، مقامی حکومت سے آنے والا ہی حقیقی لیڈر ہوگا، مرکزی حکومت کا ڈھانچہ یہ سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اب واضح کرنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف شکنجہ مزید سخت، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف پنجاب بھر میں کارروائیاں جاری ہیں، ایک ماہ میں 3067 گاڑیوں کے 3 کروڑ روپے سے زائد کے چلان، 1831 گاڑیاں بند، 413 ڈرائیورز کو گرفتار کر کے 460 مقدمہ درج کیے گئے۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم، بولے انسانی صحت سے کھیلنے والے عناصر سے اب رعایت نہیں برتی جائے گی۔ امریکی عالمی جریدے فوربس میں ستھرا پنجاب پروگرام کی کامیابی کی بازگشت، بیسٹ سیلنگ رائٹر پال کلین ستھرا پنجاب پروگرام کے متعارف نکلے، اپنی تحقیقاتی تحریر میں وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ستھرا پنجاب کی ٹیم کو کامیابی کا کریڈٹ دیا۔ رپورٹ کے مطابق 8 ماہ کی مدت میں 130 ملین لوگوں کے لیے صفائی کا منصوبہ چلانا حیران کن ہے، 30,000 گاڑیوں، 1,50,000 ورک فورس کی ڈیش بورڈ پر مانیٹرنگ قابل تقلید قرار۔ آزادی چوک کے قریب میٹرو بس حادثے کا شکار، میٹرو بس بجلی کے کھمبے سے ٹکرانے کے باعث بری طرح متاثر، اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، بس میں موجود مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق لیسکو کی جانب سے تاروں اور کھمبوں کی منتقلی جاری ہے، لیسکو کام کی تردید، واقعہ کو ڈرائیور کی غفلت قرار دے دیا، میٹرو بس اتھارٹی نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیاں 23 دسمبر سے 10 جنوری تک دینے کا امکان، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے چھٹیاں دینے کی سمری تیار کر لی، چھٹیوں کی سمری کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب سے لی جائے گی۔ کانا میں سی سی ڈی کا مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ملزم ہلاک، 2 فرار، سی سی ڈی ٹیم نے گجمتا نالے پر ناکہ بندی کر رکھی تھی، موٹر سائیکل سوار 3 ملزمان کو ناکے پر روکا گیا، ملزمان نے رکنے کے بجائے پولیس پر فائرنگ کر دی، فائرنگ سے ملزم ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ملزم کی شناخت حسنین کے نام سے ہوئی، ملزم کا تعلق پاک پتن سے ہے جو مختلف جرائم میں ملوث تھا۔